الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت رکھے تو کہاں اس کے دل برداشت کرے، کہاں اسے یہ اچھا لگے کہ میری اولاد ناکام ہو۔ اللہ ماؤں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے، کہاں اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی ناکام ہو۔ اس کریم داتا کی ساری تعلیمات محبت کا رنگ دیتی ہیں، محبت کا نقشہ دیتی ہیں، محبت کا نمونہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور سارا قرآن اسی کا نمونہ ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے اولاد کو کتنی شفقت سے کسی بات کو سمجھاتی ہے اور مختلف پیرایوں سے وہ بات دل میں بٹھانا چاہتی ہے، کبھی محبت سے، کبھی ڈانٹ کے، کبھی ترغیب دے کر، کبھی ترہیب دے کر، کبھی انعام کی لالچ دے کر، کبھی خوف دلا کر۔ مان جائیے، اللہ اپنے کلام میں اسی انداز سے اپنے بندوں کو اپنا بناتے ہیں اور اسے کامیابی کے راہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، مثالیں دے دے کر، شوق دلا کر، رغبت دلا کر، حقیقت سمجھا کے راہ پہ آ جائے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی یہ زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ انسانی زندگی ہے ایک دور تو وہ ہوتا ہے کہ یہ کھیل کود میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، کھلونے اس کی ساری دنیا ہوتی ہے، اس کی ساری کائنات اس کا یہ کھیل کود کا سامان ہے۔ کوئی اس سے یہ لے لے جیسے کسی نے اس کی سلطنت لے لی۔ کھیل کود کا دور ایک آتا ہے، لعب ولہو۔ پھر ایک اور زندگی کا مرحلہ ہے وزینہ، اب کھیل سے آگے، اب کھیل سے آگے کی چیز ہے بناؤ سنگھار، ہر چیز اپنی اچھی دیکھنا چاہتا۔ اب کوئی اسے کھلونے لے کے دے، میں بچہ تھوڑی ہوں، اب اس کا ایک زندگی کا یہ دور ہے، زینت حاصل کرنا چاہتا ہے، لباس سے بھی، پوشاک سے بھی، بالوں سے بھی، اپنے ارد گرد کے ساز و سامان سے بھی زینت۔
یہ نہیں دیکھتا کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنا ضائع ہو رہا ہے، اسے زینت حاصل کرنی ہے۔ یہ بھی ایک دور زندگی کا آتا ہے، لعبوں والا وزینہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، اپنے ہم جیسے لوگوں میں برتری چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، دولت کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے اولاد کو آگے بڑھا کر اپنے ہم اثروں میں، اپنے ہم عمروں میں برتری چاہتا ہے، تفاخر۔ اب اسے کھیل سے واسطہ نہیں، زینت سے نہیں، جوتے جیسے بھی ہیں پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے، کپڑے جیسے بھی ہیں دولت اکٹھی ہونی چاہیے، کپڑے جیسے بھی ہیں مال خوب ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اولاد کے ذریعے اپنا نام دیکھنا چاہتا ہے، گھلتا ہے، روتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، دولت لگاتا ہے، اولاد آگے دیکھوں تاکہ فخر کر سکوں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ سارے نقشے تو آ گئے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ، جیسے بارش اترے تو کاشتکار کو اپنی کھیتی اچھی لگتی ہے، پروان چڑھتی ہوئی اچھی لگتی ہے، پورا کھیت سرسبز۔ پھر ایک وقت آتا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اس میں زردی آ جاتی ہے، سوکھنے لگتی ہے، پک جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، دانے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کھیت میں اس غلے کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، کیا پیداوار تھی پتہ ہی نہیں لگتا، پیداوار یہاں ہوئی کیا تھی۔ فرمایا اسی طرح انسانی زندگی ہے، جوانی بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور ایک وقت آتا ہے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر سے بھی مٹ جاتا ہے، کون تھا؟ کون تھا؟ چلا گیا۔ یہ اللہ کا شفقت بھرا کلام ہے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہانی سنانا چاہتے ہیں؟ نانا، یہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں؟ کہ یہ انسان اپنا اس زندگی کی حقیقت کو بھولے نہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی بھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، جیسے کھیت ایک حالت میں نہیں رہتا، ہمیشہ صحت نہیں، ہمیشہ جوانی نہیں، ہمیشہ قوت نہیں، ایک حالت میں نہیں رہتا، ہمیشہ مالدار نہیں، ہاں، ہمیشہ دولت مند نہیں۔ یہ بہار اور خزاں جیسے کھیت پہ آتی ہے، ایسی اس کی زندگی میں بھی آتی ہے۔ یہ بہار کا موسم، خزاں کا موسم جیسے کھیت پہ آتا ہے، ایسا اس کی زندگی پر بھی آتا ہے۔
کیا صحت مند تھا، بوڑھا ہو جاتا ہے، بس اوقات پھر وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. سکڑتا چلا جاتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. کیا شان تھی اس کی. ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کپڑوں پہ گرد نہیں آنے دیتا تھا، لیکن آج اس کی زندگی پہ یہ خزاں آیا ہوا ہے. تو یہ زندگی کے یہ سارے سلسلے ہیں، انجام کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہی تو ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا. اور یہ کلام کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان بہت ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے شفقت بہت ہے. اللہ اپنے بندوں پہ کریم بہت ہے کہ دھوکہ نہ کھائیں کہیں اس سے. بتا دیا یہ دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کبھی یہ ایسا رہتا ہے اس دنیا میں جیسے اس پر خزاں آنی کوئی نہیں. جب آدمی بوڑھا بننے لگتا ہے، بوڑھا ہونے لگتا ہے، تو اسے گھر بنانے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. تو ایک نوجوان جوانی میں گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت، ہر چیز ہی بڑھیا لگاتا ہے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. کبھی تو میرے عزیزو ہم دنیا میں یوں رہنے لگتے ہیں جیسے ہم نے اس گھر سے جانا ہی نہیں ہے. کبھی تو یوں رہنے لگتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شفقت بھرے کلام اور پیغام کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کے پیار بھرے پیغام کی طرف توجہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بوڑھیا کہنے لگی، اس لیے کہ ان کے عمریں 400 سال، 500 سال، 600 سال تھے. 300 سال تو ان کے سر کے بال بھی سفید کوئی نہیں ہوتے تھے، کمر بھی کوئی نہیں جھکتی تھی، گھٹنوں میں درد بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. جب اس کے سامنے اس امت کا تذکرہ ہوا کہ اس کی عمر 60 سال، 63 سال، اوسط عمر ہی ہوگی، تو وہ بوڑھیا حیرت سے کہنے لگی یہ ایک امت بھی گھر بنائے گی؟ جوانی، بچپنا کھیل کود میں گزر گیا، جوانی تھوڑی سی آئی، زیب و زینت میں گزر گئی. ہاں، یہ امت بھی گھر بنائے گی؟ انہیں کیا پتا تھا یہ گھر ہی بناتی رہے گی. تو ایک نوجوان نے گھر بنایا تو بڑا شاہانہ انداز سے، بہت ہی شاہانہ. اچھا، پھر شاہانہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خود رہوں، صرف کیا ہے؟ تفاخر، تکاثر، تفاخر، تکاثر. ہاں، دوسروں سے بالا تر نظر آؤں، دوسروں سے ذرا نمایاں نظر آؤں. یوں تو میرے عزیزو شریعت میں ضرورت بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، لیکن ہماری زندگی کا رہن سہن ایسا ہے صرف نمائش ہے جو کہ حرام ہے. یوں تو ضرورت بھی جائز، دنیا کی میں ضرورت بھی جائز، دنیا کی آسائش بھی جائز، دنیا کی آرائش بھی جائز، لیکن ہماری زندگی کی دوڑ کو اس رخ پہ آ گئی کہ ہمارے یہاں ہے ہی نمائش، دوسروں سے بالا تر رہو، دوسروں سے ممتاز نظر آؤ.
جو ہے یہ حرام، جب اس کی بنیاد ہی حرام پہ ہے تو بتاؤ کبھی حرام میں بھی سکون ملا ہے؟ پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے، پھر کہتے ہیں چین نہیں ہے، پھر کہتے ہیں محبت ہی نہیں ہے۔ آسائش شریعت نے اجازت دی، آرائش بھی جائز دی، جس میں ذرا آرام ملے، جس میں جسم کو ذرا سہولت ملے، جو دیکھنے میں اچھا لگے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن نمائش حرام بنا ڈالا، اب شوق ہے دکھاؤں بھی صحیح، تعریف بھی سنوں، یہ بیماری ہوتی ہے، تعریف سننے کی بیماری ہوتی ہے، تعریف بھی سنوں۔ آج کا مسلمان اس لیے نہیں گھر بناتا، گاڑی لیتا، لباس پہنتا کہ اچھا لگو، اچھا آرام آئے، اس لیے کہ گھر میں تو ایسا پہنتا ہی نہیں نا، پہنتا ہی باہر کے لیے۔ یہ ساری دولت لگاتا ہی تقریبات میں، جب گھر بنایا تو لوگوں سے کہا دیکھو ذرا گھر کیسا بنایا۔ اب لوگ آتے گئے، تعریف کرتے گئے۔ ارے میرے عزیزوں، بس اوقات اتنا دکھاتے ہیں کہ جب حاسد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کچھ ہو گیا ہے۔ تم نے نمائش کیوں کی؟ اب روتے ہو کہ حسد ہو گیا۔ حسد کے نقشے تو خود بنائے نا، کہ لوگ حاسد بنے، دشمن بنے، اس لیے کہ اب خلوص ہے کہاں؟ دل میں ٹھنڈک تھوڑی ہوتی ہے، جلن ہی بڑھتی ہے۔ کھاؤ پیو پہنو، اچھا کھاؤ اچھا پیو پہنو، لیکن دکھلاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، یہ حرام ہے۔ اور پھر حرام کا حرام ہی اثر ہوتا ہے، اچھا تو نہیں ہوگا۔ دکھلاوا نہ ہو۔ بہت تعریفیں سنی، بہت تعریفیں سنی، اب اس تعریف میں کوئی سمجھا دے، کتنی بات چبھتی ہے۔ بوڑھا باپ سمجھا دے، اس کی بات چبھتی ہے، بوڑھی ماں سمجھا دے، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک بوڑھے آئے اور سیدھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ سمجھانا چاہا۔ کہا بیٹے تیرا گھر بہت خوب ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ اب یہ بات چپ گئی، پیشانی پہ بل آ گئے، طبیعت میں بوجھ آ گیا، جھنجھلا گئے، بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو کون سی اس میں خامیاں نظر آ گئی؟ کہا بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ کہا بتائیے، تیز لہجے میں کہنے لگا بتائیے کیا خامیاں ہیں؟ کہنے لگے بیٹے خامیاں یہ ہے، نہ یہ گھر پائیدار ہے، نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہ گھر والا ہمیشہ رہے گا۔ کتنے دن تک رہو گے؟ کب تک جیو گے؟ یہاں کی تو سنت ہے ہی یہی کہ بہار کے بعد خزاں یقینی ہے، رہنے کے بعد یہاں سے کوچ کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا وہ نوجوان غافل تھا لیکن ضدی نہیں تھا، بے خبر تھا، تکبر نہیں تھا، بے خبر تھا، نہ واقف تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہنے لگے بڑی میاں غلطی ہو گئی۔ وہ اپنے سینے میں
دل رکھتا تھا، پتھر نہیں۔ اب تو میرے عزیزو، لقمہ حرام نے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا، اثر ہی نہیں لیتا، اثر ہی نہیں لیتا۔ ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے، لقمہ حرام نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پتھر بنا دیا، پگھلتا ہی نہیں ہے۔ چٹان سے بھی پانی نکل آتا ہے، یہاں تو قطرہ بھی نہیں نکلتا، ندامت کا، شرمندگی کا۔ تو وہ نوجوان متکبر نہ تھا، ضدی نہ تھا، غافل ضرور تھا، بے خبر تھا، سینے میں دل رکھتا تھا، پتھر نہیں، پس گیا۔ کہنے کے بڑی میاں غلطی ہو گئی۔ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی رہائش گاہ جس میں رہنے والا بھی پائیدار، رہائش بھی پائیدار۔ کہا بیٹے ہاں، اس کا نقشہ دکھاتا ہوں، اس کا نقشہ دکھاتا ہوں۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين اعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ وہ ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ بیٹے یہ ہے وہ جگہ، اس کی ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء۔ بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر، یہ شراب کی نہر، یہ میٹھے پانی کی نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر ہی چیز کھانے کو مل جائے گی۔ صحت پائیدار، جوانی پائیدار، حسن پائیدار، محلات پائیدار، نعمتیں پائیدار، سب سے بڑھ کر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جہاں زندگی پائیدار۔ یہ اللہ کریم کا کلام ہے، دنیا کی حقیقت بھی سمجھائی، کل کا نقشہ بھی دکھا دیا، اور پھر کیا کہا، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، پھر دوڑو نا اس جنت کی طرف۔ یہ ہے مقابلے کا میدان، کون کس سے آگے بڑھتا ہے، کون کس سے آگے بڑھتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بھی سمجھائی کہ یہاں بہار کے بعد خزاں ہے، ایسے ہی جیسی کھیت کیا بہار آئی اور ایسی نیست و نابود، ایسا چٹیل میدان، پتہ ہی کوئی نہیں کیا تھی یہاں پر۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ اور ایک کیا ہے، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا،
دوڑو اس جنت کی طرف. یہ ہے میدان مار لینے کا، جیت جانے کا. کون اس طرف دوڑتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک اس زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا ہے، اور ایک اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزار. کیسی زندگی گزر؟ اس دنیا میں تو میرے عزیزو یہ ہے، کہیں بس ہے ہی نہیں. اللہ نے انسان میں ایک طاقت رکھی ہے جو آدمی کو عمل پہ ابھارتی ہے، جسے نفس کہتے ہیں. نفس یہ تو گناہوں کا خوگر ہو چکا ہے، اسے تو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے. اسے اگر آزاد چھوڑ دو، جو اس کی طبیعت میں آئے وہ کرنا ہے، تو انسان پھر جانور بن جاتا ہے. آج دنیا میں دیکھیے نا، جن ملکوں میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانونی، نہ معاشرتی، نہ مذہبی، نہ اخلاقی، کوئی رکاوٹ نہیں، جو اس کے من میں آئے وہ کر سکتا ہے. اس کی نجی زندگی میں، اس کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں. بتائیے کیا اس کی چاہت وہاں پوری ہو گئی؟ وہاں یہ سیر ہو گیا؟ نہ، اس کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. اس کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر یوں کر لیا، اسے دنیا میں رکاوٹ دے دی قناعت کی، قناعت اور مقابلہ، کل کے لیے تیاری، تب اسے آرام آئے گا. اس اوقات آدمی کہتا ہے یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، پھر آرام سے آخرت کی تیاری میں لگوں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے آدمی اور سوکھا گھاس ڈال دے. بتائیے آگ بھڑکے گی یا بجھ جائے گی؟ خواہش کے ذریعے خواہش کو دبانے سے کام نہیں بنتا، اس لیے کہ ہر خواہش دوسری خواہش کو ابھارتی ہے، بلاتی ہے. یہ آگ خواہش کی بجھے گی کیسے؟ جب اس پر قناعت کا پانی ڈالیں گے. اس پر قناعت کا پانی ڈالیں گے. اور کیسے؟ جب رغبت آخرت کی طرف اختیار کریں گے. سابقوا الی مغفرۃ من، وہاں دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دیکھو میرے عزیزو، اس امت کے سب سے عقل مند، دور اندیش ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور صحابہ، سب سے عقل مند لوگ. اب دیکھیے وہ کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے، کیسے ایک دوسرے سے سبقت لے کے جا رہے. تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے اور ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کون جنت کا سودا کرے گا؟ اللہ کے راستے میں کون کتنا لے کے آئے گا؟ کون کتنا لے کے آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت حالت خوشحالی کے لحاظ سے ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر تھی. فرمایا آج تو میری دل کی تمنا پوری ہو جائے گی. یہ صدیق ہیں، کبھی مجھے نیکیوں میں آگے نکلنے ہی نہیں دیتے، آج موقع اچھا ہے، میری یہ چاہت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی دل میں تڑپ ہے، اور دل کی چاہت کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیسے میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ کرے میرے عزیزو ہمیں بھی اس زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، ورنہ ہماری تو اندر سے خواہش اٹھتی یہی ہے کہ میں کس طریقے سے اس دنیا کے نقشے میں آگے نکل جاؤں. اور جب نہیں نکل سکتا ڈپریشن میں رہتا ہے، جب نہیں نکل سکتا ڈپریس ہو جاتا ہے،
جب نہیں نکل سکتا خودکشی کر لیتا ہے. جب نہیں نکل سکتا راتوں کی نیندیں اڑ جاتی. اس دنیا پرستی کی تو قسم خدا کی سزا بھی یہی ہے. اس دنیا پرستی کی تو سزا ہی یہی ہے کہ آدمی کبھی مطمئن نہیں رہتا. آدمی کبھی مطمئن نہیں رہتا. ہمیشہ احساس کمتری کا شکار اسے اندر سے کھائے جاتا ہے. ہانپتے ہانپتے دوڑتے دوڑتے دنیا کی ایک منزل پہ پہنچا اور ایک دنیا پرست کو اس سے آگے دیکھا، پھر دوڑ شروع ہو گئی. دوڑتے دوڑتے اس تک پہنچا، اس سے آگے ایک اور دولت مند دیکھا، پھر دوڑنا شروع کر دی. ارے میاں کہاں تک دوڑے گا، کب تک ہانپتا رہے گا؟ اطمینان کہیں نہیں. اس دنیا پرستی کی اس دنیا میں یہ نقد سزا ہے. نقد سزا. جس نے بھی دنیا پرستی کو اپنی زندگی کا مطلوب بنایا وہ نہ جانے کتنی مرتبہ جیتا ہے، کتنی مرتبہ مرتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے سمیٹ کے سارا ہی لے کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا لے کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب لے آئے تو پوچھا عمر تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا. فرمایا ابوبکر تم کتنا لے کے آئے؟ رضی اللہ عنہ. کہا یا رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے کے آیا ہوں. فرمایا گھر میں؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. آدھا لے کے آنا بھی آسان نہیں ہے، سارا ہی سمیٹ کے لے کے آنا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. یعنی زندگی میں فرق کتنا ہے. زندگی میں فرق دیکھیے. ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بھی اس کے لیے نہیں، آخرت کے لیے 2 گھنٹے بھی نہیں. اور وہاں دیکھیے کہ اپنی زندگی بھر کی پونجی لے کے آ گئے. میرے عزیزو رخ ٹھیک ہو نا، رخ ٹھیک ہو تو آدمی آہستہ آہستہ بھی چلے تو منزل تک پہنچ جاتا. کچھوے کی چال چلے گا تب بھی پہنچ جائے گا. لیکن اگر رخ غلط ہو جائے، آہستہ چلے یا تیز چلے، پریشان زیادہ ہی ہوگا. آج زندگی کا رخ غلط ہو گیا. زندگی کا رخ غلط ہو گیا. سبقت ہے، مقابلہ ہے، محنت ہے، توانائیاں ہیں، اور صرف اس دنیا کی خاطر یہ رخ غلط ہو گیا. تو اللہ پیار کرتے ہیں، شفقت سے کہہ رہے ہیں، محبت بھرے انداز میں سمجھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی ایسی ہے، آخرت ایسی ہے. اب تم کیا کرو؟ سابقو. اب اس آخرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. کون کس سے آگے نکلتا؟ اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہ میدان ہے. اللہ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں نا میرے عزیزوں، جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں. اس کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں.
کہ یہاں رہنا کتنا ہے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کرو دنیا کے لیے لیکن اتنا جتنا یہاں رہنا ہے، اور کرو آخرت کے لیے اتنا جتنا وہاں رہنا ہے. اتنا کر لو. اگر ایک کرائے کے مکان میں نے 1 سال رہنا ہے یا 1 مہینہ رہنا ہے، اور ایک گھر ہے جہاں میں نے اپنا گھر خرید لیا ہے، اب اس کرائے کے مکان میں کس انداز سے رہیں گے، اپنے گھر میں کس انداز سے فنشنگ کروائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس کرائے کے مکان میں کس طریقے سے رہیں گے اور اپنی رہائش میں کس طریقے سے رہیں گے. تو اللہ تو یہ کہہ رہے یہ دنیا میں تو تم ویسی ہی تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، گھر تو تمہارا وہ ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ تم نے وہاں رہنا. یہاں تو مالک مکان کسی وقت بھی تمہیں فارغ کر دیں گے جب چاہیں گے. گھر کہاں ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، گھر وہ ہے. رخ ٹھیک کر لو، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لو. میرے عزیزو، میرا اور آپ کا اللہ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں. اس خیر خواہ رب کا یہ پیغام ہے دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو. کس میں؟ نیکیوں میں. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. جس آدمی کے پاس 10 روپے ہوں، مال تو 10 روپے بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی مال ہے، لیکن کوئی اس کو مالدار نہیں کہتا. کسی کے پاس 1000 ہوں تو کوئی اس کو بھی مالدار نہیں کہتا. کسی کے پاس 1,00,000 ہوں تو وہ بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر کروڑ پر ہے. بلکہ اب تو کروڑ والا بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کی نظر کس پہ ہے؟ اربوں والوں پر. اربوں والوں پر. ہاں، حالانکہ 10 روپے بھی مال تھا، 1000 روپے بھی مال تھا، 1,00,000 روپے بھی مال تھا، لیکن کوئی بھی اس کو مالدار نہیں کہتا. کیوں؟ اس کی نظر آگے والے پر ہے. ہاں میرے عزیزو، نیکی تو عید کی نماز پڑھنا بھی ہے، نیکی تو جمعے کی نماز پڑھنا بھی ہے، نیکی تو صرف فرض پڑھنا بھی ہے، نیکی تو صرف مسجد کی زندگی بھی ہے. لیکن میرے عزیزو، جن کی نظریں نبی کی زندگی پر ہوتی ہیں، جن کی زندگی صحابہ کی زندگی پہ ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو نیکیوں والے نہیں کہتے، کیونکہ ان کی نظر اوپر والے پہ ہے. اس کی نظر اوپر والے پہ. www.darsequran.com. لیکن ہم دنیا میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مالدار 1,00,000 والا بھی نہیں کہتا. لیکن دین کے معاملے میں اپنے کو نیچے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکی کی زندگی پہ بڑے مطمئن ہوتے. عید والا بھی مطمئن، جمعے والا بھی مطمئن، اور جس کی نیکیاں صرف فرائض اور مسجد تک ہیں وہ بھی مطمئن. وہی مطمئن. وہاں 1,00,000 والے کی نظر کروڑ والے پہ ہے، اس لیے وہ مالدار نہیں کہتا اپنے آپ کو. لیکن نیکیوں کے سلسلے میں ہر شخص اپنی نیکی پر مطمئن ہے کہ اوروں سے تو اچھا ہوں. اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر. ایک صحابی کا ایمان اور ساری امت کے اولیاء کا ایمان ایک طرف، صحابی کا ایمان ان سب پہ بھاری ہے.
لیکن اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے، کہہ رہے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر ایسا کرو، میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور ایک رات جو تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو ہجرت کی رات گزاری ہے، وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے، مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حذیفہ سے کہنے لگے، حذیفہ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہیں، میرا کسی سے کیا تعلق اور مجھے کسی کی کیا پڑی ہوئی، بس صرف یہ بتا دے کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرا نام تو نہیں ہے۔ جو سوچتے ہیں تو اللہ قرآن بنا کے آسمانوں سے بھیج دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے بول نکلتے تو یہ کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر کی ہوتی۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتی ہوئی یوں کہہ رہے۔ اور میرے عزیزو، میں نیکیوں کے معاملے میں مطمئن ہوں اور مال کے معاملے میں غیر مطمئن۔ مال کے معاملے میں غیر مطمئن، کسی زندگی کے اسٹیٹس پہ مطمئن نہیں، اس لیے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ کسی لباس پوشاک پہ مطمئن نہیں، اس لیے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ کسی گاڑی سواری پر مطمئن نہیں، اس لیے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ کسی آمدنی پر مطمئن نہیں، اس لیے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن نیکی پر مطمئن ہے، بچپن سے لے کر آج تک جیسی نماز تھی ویسی پڑھ رہا ہے، مطمئن ہے، اس پر مطمئن ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کیسی ہے، مطمئن ہے۔ نیکی کی جتنی شکلیں ہیں اس پہ قناعت کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا کہ وہ تو یہ بھی نہیں کر رہا ہے، میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے، میری بیٹی تو یہ کر رہی ہے، اس لیے مطمئن ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے سے آگے والے کو دیکھو نیکیوں میں، پھر بڑھو ایک سابقو الی مغفرۃ من ربکم۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مال سے تو زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مال سے تو زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا آسان، بدقسمتی سے دل کی وہ روشنی نہیں ہے جس سے نیکیوں سے بھی زندگی بنتی نظر آئے۔ مال سے تو زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بدقسمتی سے دل کی وہ روشنی نہیں ہے جس سے نیکیوں سے بھی زندگی بنتی نظر آئے۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ جو نیکیوں کی زندگی گزارے گا اس کی اچھی زندگی کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے جو نیکیوں کی زندگی گزارے گا اس کی اچھی زندگی کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے سنایا ہے کہ جو نیکی کی زندگی اختیار کرے گا اس کی اچھی زندگی کی ضمانت اللہ خود لے رہے۔ ضمانت اللہ لے رہا، اور یوں کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، اللہ ضمانت لے رہے. اور اچھی زندگی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، مال کی زیادہ آمدنی کا نام نہیں ہے، زیادہ بڑے گھر ہونے کا نام. اچھی زندگی کس کا نام ہے؟ ایک تو اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور محبت ڈال دے. ایک دوسرا، اللہ رب العزت جتنا عزت سے دے، حلال طریقے سے دے، عافیت سے دے، دل اس پر مطمئن ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دل کا چین اور سکون عطا فرما دے. تو اور کیا چاہیے؟ یہ ہے اچھی زندگی کی ضمانت جو اللہ نے لے رکھی ہے. عزت مل جائے گی، دل کا سکون مل جائے گا، اور اللہ کا دیے ہوئے رزق پہ اللہ اطمینان نصیب فرما دے گا. اس زندگی کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے. کس بنیاد پر؟ جب زندگی نیکیوں سے بھرپور ہو. تو میرے عزیزو، دولت میں ایک دوسرے سے مقابلے، مسابقے نظر آتے ہیں، اور جس پر اللہ پیار سے کہہ رہا ہے دوڑو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء. اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سبحان اللہ. جب مسلمان، ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایک دوسرے سے ملتے تو پوچھتے تمہارے نیکی اور ایمان کا کیا حال ہے، اور کبھی یوں بھی کہتے تھے آؤ ذرا اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، آؤ اپنی ایمان کو تازہ کریں، جددو ایمانکم، آؤ اپنی ایمان کو تازہ کریں. نیکیوں کے تذکرے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو دن نہیں ہفتے گزر جاتے ہیں، ہاں اسی دنیا کے تذکرے چلتے، اسی کے تذکرے ہیں، اسی کی کامیابی، اسی کی ترقی، اسی کے نقشے ہر وقت آنکھوں کے سامنے گھومتے، دماغ میں چلتے. تو میرے عزیزو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے، بہت شفقت رکھتے ہیں، اور سارا اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن اللہ کی شفقت کا نمونہ ہے، اللہ کی شفقت کا نمونہ ہے. اور اللہ اپنے پیار سے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے یہ دنیا ایسی ہے جیسے کھیتی، زندگی حقیقت میں کل کی ہے، اس طرف دوڑو. یہ ہے مقابلے کا میدان، یہ ہے مقابلے کی جگہ. آخرت کا انعام اپنی جگہ، دنیا میں اللہ رب العزت انعام دیں گے کہ اچھی زندگی کی اللہ ضمانت لے رہے ہیں، اچھی زندگی کی اللہ ضمانت لے رہے ہیں. میرے عزیزو، بس اوقات خیال آتا ہے نیکیاں تو ہم کرتے ہیں نا، تو میں عرض کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ 10 روپے والے کو آدمی مالدار کہے. کوئی کہ نیک اور شریف تو ہم ہیں نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے 1000 والے کوئی مالدار کہے. بتاؤ 1000 والے سے کام بن جائے گا؟ مال تو ہے نا میاں، وہاں تو کہتے نہیں میاں لاکھ کروڑ. تو پھر نیکی کی زندگی ہو. ایک شخص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. اللہ کا حکم نہ توڑ، اللہ کا حکم نہ توڑ، فرض ضائع نہ کر،
واجب ضائع نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، یہ کر لے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ بربادی آتی کب ہے؟ بربادی آتی کب ہے؟ جب یہ اللہ کا حکم توڑتا ہے، جب یہ نیکی میں کوتاہی کرتا ہے تب بربادی آتی ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تیری کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تیری کسی گناہ کی وجہ سے آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی گناہ کی وجہ سے۔ اور بس اوقات مصیبت کی اس سے جان چھڑانی ہے، کیسے اس مصیبت سے نجات ہو، تو فرمانے لگے وَمَا رُفِعَ بَلَاءٌ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، اگر اس مصیبت سے نجات پانی ہے پھر توبہ کر لو۔ پھر اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ توبہ۔ پھر اس بدی کے لیے نیکی کیا ہے؟ توبہ۔ پھر اس گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی، توبہ کی شکل میں۔ یہ کر لو گے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ بس اوقات توبہ بھی آدمی کر لیتا ہے لیکن مصیبت کا وقت لمبا ہوتا ہے، توبہ تو کر رہا ہے، ارے میرے عزیزو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت بن جائے گی۔ علامت کیا ہوگی؟ علامت یہ ہوگی کہ اس مصیبت سے یہ پریشان نہیں ہوگا۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لی اور مصیبت کا دورانیہ طویل بھی ہو گیا، اللہ اس مصیبت کو اس کے حق میں رحمت بنا دیں گے، اور عین مصیبت میں بھی اللہ اس کو اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر آپ کا ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے بس یہ تھوڑی سی میں نے کاٹنا ہے پھر آپ کو صحت مل جائے گی، تھوڑا سا کاٹنا ہے پھر آپ کو صحت مل جائے گی، عین اس زحمت کی شکل کہ پیٹ کاٹ رہا ہے، دل نکال رہا ہے، بتائیے پھر بھی اس ڈاکٹر سے خوش ہے کہ نہیں؟ پھر بھی خوش ہے نا، دل مطمئن ہے۔ ایسی جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، عین مصیبت کے اندر بھی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت بن گئی، یہ اب زحمت نہ رہی، رحمت بن گئی۔ تو بربادی آتی کب ہے؟ ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی مصیبت آئی کسی گناہ کی وجہ سے، اس سے نجات پانی ہے تو پھر توبہ کی نیکی کر لو، پھر توبہ کی نیکی کر لو۔ اگر تم نے توبہ کی نیکی کر لی تو اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ ہمارے اوپر آفات اور مصیبتیں تو گناہوں کی وجہ سے آئیں اور ہم کہیں بندش ہو گئی، ہم کہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہم کہیں پتہ نہیں یہ کیوں ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے بڑا نیکوکار سمجھ رہے ہیں، جیسے تو ہمارے گھر میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جیسے ہماری زندگی میں تو کوئی خطا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو توبہ کی نیکی کر لیں گے، اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرمائے اور نیکی کی طرف سبقت نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما،
ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ دنیا بھی عزت والی نصیب فرما، موت بھی کلمے والی نصیب فرما، کل قیامت میں اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ اے اللہ بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ برے دوستوں سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان سے حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، نیکی پہ چلنے میں قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ قائم فرما، رنگ نسل وطن قوم کی عصبیت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلامی رشتوں میں استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين www.darsequran.com